استطعت، ہے ہمت کر لو، ہے طاقت، ان قدرتا، ہے طاقت کر لو گے؟ اور جی میں کر لوں گا، اچھا تو پھر ساری زندگی کرنا ہوگا، ایک دفعہ کا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اپنے دل کو جھاڑو پکڑ لے اور صاف کر۔ کل جو گھروں میں صفائی ہوئی عورتوں نے کی، صبح جب اٹھیں گی تو سارے گھر کی صفائی دوبارہ ہوگی، برتن دھل رہے ہیں، کپڑے دھل رہے ہیں، کمروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، پھر پرسوں جب آئے گا تو پھر نئے سرے سے صفائی ہوگی۔ ایسی میرے بیٹے اپنے دل کے آنگن کو، اس صحن کو، یہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تیرے رب کا کوئی گھر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے بیہودہ سوال کرتے ہو، یعنی ایسے بیوقوف تھے۔ فرعون کو سامنے ڈوبتے دیکھا، پورے لشکر سمیت فرعون ڈوبا، اور پھر کہنے کہ نہیں سانو یقین نہیں آ رہا، وہ لاش وکھا۔ تو بالکل ہی دین کے معاملے میں انتہائی بدھو، اور دنیا کے معاملے میں ساری دنیا کو نچائے ہوئے تھے کہ ڈگ ڈگی پکڑ کے ساری دنیا کو بندر کی طرح نچا رہے ہیں۔ کل 2 کروڑ ہیں پوری دنیا میں، وہ سارے 7 ارب انسانوں کو ناچنا چاہ رہے ہیں۔ تو فرعون، پانی نے ایسے موج اٹھی اور فرعون کی لاش باہر آ گئی، انہوں نے دیکھا وہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں سے چلے اور چند کوس چلے ہوں گے کہ آگے ایک بستی آ گئی، وہاں انہوں نے دیکھا ایک بت کی پوجا کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ایو یا خدا سانو بھی لے دے، انہوں نے کہا فٹے منہ توڑا۔ تو جھاڑو دینا پڑے گا، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ اوکھا کام ہے، لیکن اوکھے کام کا صلہ کیا ہے جس کے سامنے بوٹی بوٹی جسم ہو جائے تو بھی سستا سودا ہے، کہ جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا۔ کیا ہے؟ دل کو صاف کرو۔ لوگ ہمیشہ منفی لوگ زیادہ رہیں گے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور زبانوں کے تیز اور چھریاں منہ میں لے کر پھرنے والی عورتیں اور مرد ہمیشہ زیادہ رہیں گے۔ تو لوگوں کے منفی رویے تم پر اٹیک کریں گے، اور تمہارے دل کی دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ تم نے پھر اٹھنا ہے اور جھاڑو اٹھانا ہے اور اسے صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تھک ہار کے لیٹو گے رات کو، وہ تم سیا، پھر اٹھو، کہیں کسی کی نفرت تو نہیں دل میں باقی رہ گئی؟ نہیں 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 نہیں، سونے سے پہلے پھر صاف کرو، پھر صاف کرو۔ زندگی بھر کی یہ لڑائی لڑو اور پھر نبی کے پڑوس میں گھر لے لو۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، ابھی ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ایک انصاری صحابی، ادھیڑ عمر، یعنی سیانی عمر کے، ان کے ہاتھ میں جوتا، الٹے ہاتھ میں، اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ ان کو نہیں پتا ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ کل والے صحابی اسی کیفیت میں، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے۔ تیسرا دن آیا، آپ نے کہا آج ایک جنتی آ رہا ہے۔ وہی آدمی اسی حلیے میں 3 دن۔ تو اس مجمع میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنی میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی ہے، میری معلومات کے مطابق یہ صحابی عبادت میں سارے صحابہ سے آگے تھے، ان کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ رات کا قیام اور دن کا روزہ، سارا سال رات کو سونا نہیں نفلوں میں، اور دن کو روزہ۔ باپ نے شادی کی، عمرو بن عاص نے ان کی، تو ماشاءاللہ وہ بیوی کے پاس جاتے ہوئے عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ جب پہلی رات ہو شادی کی تو انہوں نے کیا کیا، کہنے لگا میں نفل پڑھ لوں، اور اللہ اکبر، اور دے تیرے کی نفل تے نفل، نفل تے
بیوی نے ویکھیا ہے تو اٹھیندا ہی نہیں مسلے تو اسی پیچھے مسلح رکھ کے اللہ اکبر۔ صبح ہوئی تو باپ نے پوچھا عامر بن عاص رضی اللہ عنہ، بیٹا رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ نفلوں میں گزری۔ کہا تیرا ستیہ ناس ہو، میں تینوں اس واسطے شادی کی تھی بھی تو نفلاں چ لگا رہو، اور کام تینوں کوئی نہیں نظر آیا سنت؟ جا کے اللہ کے نبی کو شکایت کی، یا رسول اللہ میں نے اس کی شادی کی اور یہ ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ نے بھی ان کو سمجھایا، تو بڑی مشکل سے ان کو اس پہ نبی نے راضی کیا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو اور 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ وہ ایک دن میں اچھا رات ساری جاگتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، اور ایک قرآن صبح سے شام تک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تو یہ کسی صحابی نے اس طرح نہیں کیا، بہت طاقتور تھے، قد چھوٹا تھا لیکن اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت تھی۔ تو ان کو خیال آیا یہ بندہ جس کو 3 دفعہ بشارت ہوئی ہے جنت کی، یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کے 25 گھنٹے ہیں، میں تو 24 گھنٹے کو فل کر چکا ہوں، تو کیا اس کے 25 گھنٹے ہیں جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت ملی، مجھے کیوں نہیں ملی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں، لیکن واقعہ سے میں اس سے نتیجہ نکالتا ہوں کہ ان کو یہ خیال صرف اس لیے آیا کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ کہنے لگے لَأَرَيَنَّ، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے، مجھ سے بھی بڑھ کے کیا کام کرتا ہے۔ تو پہنچ گئے، چچا ابا تھوڑے ناراض ہیں، کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے آ جاؤ۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے، یہ سردیاں ہوں گی، کمرے کے اندر کی بات ہے، انہوں نے جلد سے چادر اوپر لی اور ایک سوراخ بنا کے نہ یوں کر کے بزرگ کو دیکھنے لگے کہ کیا کرتا ہے، دوربین فٹ کر لی انج کر کے۔ وہ انصاری صحابی آئے، وہ بستر پہ لیٹے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور تھوڑی دیر کے بعد خراٹے چال سو چال۔ اب یہ انتظار میں ہے، ابھی اٹھے گا، اتنا لمبا سجدہ کرے گا کہ مصلی بھیگ جائے گا، رات بیت جائے گی، اتنا لمبا رکوع کرے گا یا اتنا لمبا قیام کرے گا یا اتنا زیادہ رونا دھونا روئے گا کہ عرش فرش ہل جائیں گے، لیکن وہ ساری رات سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب وہ حیران پریشان ہو گئے، بھئی ایک ہی چکر، ساری رات بندہ ستا رہا ہے، تھی جنت دی بشارت کیڑی گلو لب گئی۔ اب بات تو غلط ہے نہیں، نبی نے کہی ہے، لیکن ہضم نہیں ہو رہی کہ تو بندہ ساری رات ستا رہا ہے۔ انہوں نے چلو کل دیکھوں گا کیا کرتا ہے، ایک رات اور بڑھا دی۔ اگلی رات پھر ایسے کر کے بیٹھ گئے اور یوں دیکھنا شروع کیا کہ کیا کرتا ہے۔ وہ پھر آئے اللہم بسمک اموت و احیا، اور ہو گئے۔ وہ ابھی اٹھے گا، کوئی نہیں اٹھے۔ اور جب کروٹ بدلتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے کہ لے بھئی اے چنگا ماجرا بنایا، ہوں میں کہنوں سچا آکھاں، اللہ دے نبی تو سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے بھی اپنے کانوں سے سنا ہے، میں بھی سچا ہوں، لیکن بابا ٹنگ نہیں ہلیندا تے یہ جنت کی میں بن گیا۔ کہا اچھا ایک رات اور دیکھتا ہوں۔ تیسری رات پھر اسی طرح دوربینیں فٹ کر کے لیٹ گئے۔ تیسری رات انہوں نے وہی کام کیتا جڑا 2 راتی کیتا، خراٹے مارے راج کے، ستے رہے موجہ نال، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ تو پھر ان کو ہضم نہ ہوا، عبداللہ بن عامر کو کہنے لگے چاچا میری کوئی باپ سے لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں نے تیری بارے میں سنا، نبی نے کہا جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے، اور تو آیا، اور میں دیکھنے آیا تھا تو کیا کرتا ہے، تو ساری رات ستا رہ گیا ہے، تو کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بھتیجے جو تم نے دیکھا ہے نا بس میں یہی کرتا ہوں۔ اب وہ ان دونوں کو جوڑ بٹھانے میں ناکام ہو رہے تھے کہ ایک آدمی ساری رات سو کر زندہ جنت کی بشارت کیسے لے رہا ہے، اور میں ساری رات مصلی پہ ہوتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، ایک قرآن ختم کرتا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ تو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، مبارک تنو نبی دی گل لے ٹال تا نہیں سکتے۔ تو بوجھل قدموں سے واپس ہوئے، جب دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، ان کو واپس بلایا،
کہا اب تجھے اندر کی بات بتاتا ہوں، یہ جو دل ہے، یہاں یاد رہے، یہ جو دل ہے اس میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں اور نفرت نہیں، اور اللہ کسی کو کوئی جب نعمت دیتا ہے تو مجھے حسد نہیں ہوتا، خوشی ہوتی۔ تو اب ہاذا ہوا پر جو ایکشن آنا چاہیے، باڈی ایکشن، وہ میں آپ کو، یہ میرا تصور ہے، لفظوں سے میں نے اس کو اخذ کیا۔ جب انہوں نے کہا نا کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی منفی جذبہ نہیں اور کوئی نعمت کسی کو ملے تو مجھے حسد نہیں ہوتا، تو عبداللہ بن عمر کہنے کہ ہاذا ہوا، یہ ان کی، یہ میں ہاذا ہوا سے میں نے یہ نکالا ہے، کسی کتاب میں کوئی ہاذا ہوا چاچا یہی ہے، یہی ہے، اور آقا وہذا ما نقدر علیہ، پر ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں، تو ہی کن بھاگے۔ تو بیٹا آپ محلے کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہو، اس دل کو صاف رکھنے کی پریکٹس کر لو۔ لوگوں کے منفی رویے جتنے بھی آئیں نا، کہ دھو کہ اچھا اللہ سے اجر لیں گے، تو نبی کا پڑوس ملے گا۔ اس کام کے کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، علماء کا ڈھگ لگا پیا، سیلاب آیا ہوا ہے مولویاں دا، ہر سال 25-30 ہزار لڑکے مولوی بن کے فارغ ہو رہے ہیں، تبلیغ والے بھی بستر اٹھائے ہوئے ہر طرف پھرتے نظر آ رہے ہیں، خانقاہوں میں بھی رونق ہے، مدارس میں بھی رونق ہے، عمرے پر جا کے دیکھو تل دھرنے کی جگہ کوئی نہیں، اتنا بڑا حرم بنا ہوا ہے، لیکن یہ دو کام کرنے والے زندگی بھر تھک جاؤ گے، تلاش نہ کر سکو گے، کہ جو زبان پہ قابو رکھتا ہو اور جس کا دل لوگوں سے صاف ہو۔ اس کام کے کرنے والے تمہیں 10 لاکھ اکٹھے کرو تو ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ میں 70-80 ہزار نمازی مل جائیں گے، روزے والے بھی مل جائیں گے، حج والے بھی، دیگیں چڑھانے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی، لیکن اس زبان سے میٹھا بول نکلے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں ہیں، بڑے صحابہ، بدری صحابی ہیں۔ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ 2-3 دن پہلے میں نے جنگ یمامہ کا اجمالی آپ کو تعارف کروایا تھا۔ ایک دن کہنے لگے ان ارجع عملی عندی، لوگوں میں تمہیں بتاؤں، تم سمجھتے ہوگے کہ میں بہت بڑا صحابی ہوں اور میں نے بدر میں اور فلاں میں شرکت کی، میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہے کہ میری زبان سے کبھی کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو ایسا بول نہیں بولا کہ وہ دکھی ہو جائے اور میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نفرت کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، کہ یہ میرا بخشش کا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آپ بچوں کا ساری رات ماشاءاللہ آپ صبح 3 بجے تک سبق پڑھتے ہیں، اور مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء اللیل کلہ، میں بھی اس لیے آ گیا کہ مجھ سے اب ساری رات جاگا تو جاتا نہیں، سر درد کی وجہ، ابھی میں سر درد سے بول رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن شاید آج لیلۃ القدر ہو تو تھوڑا سا میرا بھی حصہ پڑ جائے کہ میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے جاگیں گے، اور جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ اگر سو بھی جائیں تو بھی ان کی بندگی لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ سو بھی جائیں تو ان کا سارا وقت بندگی میں لکھا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے لیلۃ القدر کی تلاش میں ایک دفعہ پورا مہینہ اعتکاف، آپ کو 9 رمضان ملے، 9، میرے نبی نے اپنی زندگی میں 9 رمضان گزارے، ایک رمضان آپ پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھے لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر ایک 20 دن بیٹھے، پھر آخر میں 10 دن کا مستقل آپ کا اعتکاف کا عمل تھا، اور ایک دفعہ وہ آپ کا قضا ہوا تو آپ نے شوال میں دوبارہ 10 دن مسجد میں اعتکاف فرمایا، اتنا اس کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف والے کو یہ نعمت بخشی ہے کہ وہ اللہ کے لیے گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے مہمان بن جاتا ہے، تو سویا ہوا ہو تو وہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔
باقی لوگ تو کچھ کریں گے تو کچھ لکھا جائے گا، اور یہ سو بھی جائے تو اس کے لیے قلم فرشتوں کا چلتا رہے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پورے امت کے لیے دعا کریں۔ پوری امت پہ کے حالات بہت برے ہیں، اور اپنے ملک کے لیے خاص طور پر کہ جن پتہ نہیں کیا سامنے معلوم ہے، گناہوں کی کثرت سے رحمتیں اٹھ گئیں، برکتیں اٹھ گئیں، اور عجیب 70 سال میری عمر ہے، میں نے ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی پاکستان کی جو اب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہے، ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ چند لوگوں کی نافرمانی سے زوال نہیں آتا۔ حکمران چند لوگ ہیں، چند ہزار لوگ ہیں، پوری قوم جب نافرمانی کا شکار ہوتی ہے تو پھر زوال آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی فلاں پارٹی ہے تو وہ بڑے خراب ہیں تو اس لیے ملک برباد ہو گیا، نہیں۔ ہمارے چپڑاسی سے لے کر اور بادشاہ تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ظلم ہے، ستم ہے، اور جوؤں کے اڈے اور فحاشی کے اڈے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو میرے بچوں، آپ ایک تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کرے۔ میرے نبی نے مدینہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ، ابراہیم نے علیہ السلام نے مکے میں برکت کی دعا کی تھی، میں تیرے لیے اس سے دگنی دعا کرتا ہوں۔ اور وطن کی محبت ایسی چیز ہے کہ جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ نے کہا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد و احبک الیہ لولا ان قومی یخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے بہت ہی محبوب ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں گئے تو وہ ایک وہاں نا وبائی بخار تھا، وہ سب کو بخار چڑھ گیا، پھر اللہ کے نبی کی دعا سے وہ بخار وہاں سے نکل گیا، پھر کوئی بعد میں کسی کو نہ ہوا۔ لیکن بلال حبشی بخار میں اور مکہ یاد کر کے رو رہے ہیں، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن میاہ مجنۃ وهل یبدو ملی شامۃ وطفیل۔ ارے کوئی مجھے جھوٹی تسلی آ کے دے دے کہ تو ایک دفعہ دوبارہ مکے واپس جائے گا اور مجنہ اور طفیل کے چشموں کا پانی پیے گا، تو کوئی مجھے جھوٹی تسلی دے دے۔ وطن کی کشش ایسی چیز ہوتی ہے، وطن کی محبت ایسی چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں ہماری صدیوں سے ہماری نسلوں کی قبریں ہم یہاں ہیں، اور اس کے ایسے برے حالات میں اب ہم دعا کریں، اپنی ذات کا چراغ جلائیں، تبصرے نہ کریں، تبصرے نہ کریں کہ ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے وقت ضائع ہونے کے۔ اپنی ذات سے اپنی نیکی کو بڑھائیں، اپنے نفل کو، اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ قبولیت کا عشرہ ہے، پتہ نہیں کس کی نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔